اور یہ لوگ بیا کانا یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ عذاب کا قہر کب پورا ہوگا، یعنی قیامت کب پورا ہوگا. اس طریقے سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت آنے سے کیا ان کو مٹھائی ملے گا؟ کیا مٹھائی ملے گا؟ قیامت آئے گا تو نام عمل بانٹ دیے جائیں گے، تو اس ٹائم پر جس کے نام عمل بانٹ دیے جائیں گے تو جہنم کو دیکھ لے گا، جس کے نام عمل دائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ تو جہنم کو دیکھ لے گا. تو اس میں کوئی ایک آدمی خوش ہو جائے گا، ایک آدمی ناراض ہوئے گا. اور ایک مقرب لوگ ہے جو پیغمبر ہے، شہیدہ ہے، وہ تو مقبولی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ. آپ کہہ دیجیے کہ عجیب نہیں کہ جس عذاب کو تم کو جلدی مچا رہے ہو اس میں کچھ تمہارے پاس ہی آ لگا ہو، اور آپ تک جو دیر ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ کا رب لوگوں پر اپنا بڑا فضل رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہم جلدی بازی کرتے ہیں نا، اس طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ بھی جلدی بازی کرتا تو روئے زمین پر کوئی زندہ آدمی کو نہیں چھوڑ دیتا. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، صبر کرنے والوں سے بھی زیادہ صبر کرتے ہیں. یہاں تک صبر کرتے ہیں سکرات حالت میں بھی یہ اللہ اللہ کر کے مرتا ہے، اللہ مغفرلی کر کے مرتا ہے. کیا کس طریقے سے کہا کر مرتا ہے کر کے اللہ تعالیٰ دل کے تک بیٹھ کر سنتے کہ دل سے کیا کہتا ہے. تو بازو بیٹھے آدمی بولتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، یاسین شریف پڑھ لو. تو سکرالی حالت میں اس کی کیا حالت ہے اس کو معلوم ہے. باقی لوگوں تو کہتے ہی کیونکہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ یاسین شریف پڑھو، کلمہ پڑھو بول کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا دل کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ یہ مرتے دم تو یہ اللہ مجھے معاف فرما کر کے مرتا ہے کیا نہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اتنا رحمان رحیم ہے. لیکن اکثر آدمی اس بات پر شکر نہیں کرتے. الحمدللہ رب العالمین. اور آپ کے رب کی سب خبریں اور آپ کے رب کی سب خبر ہے جو کچھ ان کے دلوں میں مخفی ہے اور جس کو وہ اعلانیہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. جو دل میں ایک بات رکھتے ہیں زبان سے ایک بات کہتے ہیں. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. اللہ تعالیٰ انسانوں کے بارے میں اس کے مطلب پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو سب معلوم ہے. اور بھی نام اعمال بھی ہے ساتھ میں. ٹھیک ہے، اور بھی اس کا زبان بند ہو جائے گا، ہمارے ہاتھ پاؤں بیان کریں گے. ابھی کہاں چھپ گیا؟ تو اس لیے بولتے ہیں کہ ہمیشہ معافی مانگتے رہو، معافی مانگ. اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہے ہی نہیں. اور آسمان اور زمین میں اسی کوئی مخفی چیز نہیں، ایسی کوئی مخفی چیز نہیں جو لوح محفوظ میں نہ ہو. جو لوح محفوظ ہوتا ہے نا، جو ایک پاک فرشتوں کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ اللہ کے پاس ہے. وہ لوح محفوظ سے یہ 4 کتابیں نازل ہو گئے. اس سے پہلے کی کتابیں بھی اس سے نازل ہوئی ہوں گی، لیکن قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں. قرآن میں تو صرف 4 کتابوں کا، 100 صحفوں کا، 25 پیغمبروں کا ذکر ہے. ارے قرآن میں تو یہ بتلائے گا کہ ایسا کوئی ٹولی نہیں گزرا جس میں کوئی ڈرانے والا ایک کتاب نازل نہ ہوا. تو بہت سے پیغمبر آئے، بہت سے کتابیں نازل ہو گئی. یہ سب کس میں سے آئے؟ لوح محفوظ میں آئے. لوح محفوظ کو فرشتوں کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ قرآن کو تو کوئی بھی ہاتھ لگا سکتا ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. کیونکہ یہ قرآن دکان میں بکری ہوتی ہے نا، خرید لیتا ہے کوئی بھی اسلام کیا ہے جاننے کے لیے اور پڑھ لیتا ہے. ٹھیک ہے، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثران باتوں کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. بنی اسرائیل کی قوم جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، تو صرف موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں، یعقوب علیہ السلام سے یہ لقب پڑا ہے بنی اسرائیل کر کے. کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی سے ڈر کر گھر چھوڑ کے بھاگ گئے. کب سے؟ رات میں گئے تھے. اس کے بعد میں جتنے بھی پیغمبرہ دنیا میں آئے، جو بھی سفر کیا تو رات میں سفر کیا. تو بنی اسرائیل ایک نگ نیم ہے کہ رات کو سفر کرنے والے. سمجھ میں آیا؟ اللہم اغفر لنا.